السلام علیکم۔ کل رات کو بارش ہوئی تو کافی دیر تک بارش ہوئی، بلکہ سارا دن ہی کہنا چاہیے۔ کل بارش ہوتی رہی ہے اور رات کو بھی پتہ نہیں کب بند ہوئی۔ 11 بجے کے بعد کہیں میں سویا ہوں، اس وقت تک تو بارش ہو رہی تھی۔ تو کل رات میں بارش میں ہی بھیگتا ہوا سفر کرتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ تو کل رات کی بارش کے بعد آج سورج تو نکلا ہوا ہے، دن بھی ہے، لیکن موسم کافی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ تو اس ٹھنڈے موسم سے میں جب گزرا، اب جیسے اب سائے میں ہوں درخت کے، تو یہاں پہ سردی کا احساس ہوتا ہے۔ آواز سے بھی شاید پتہ چل رہا ہوگا کہ تھوڑی بہت سردی لگ رہی ہے۔ تو جب سردی کا احساس ہوا اور دھوپ میں آنے سے جسم گرم ہوتا تھا، تو پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی جس کو میں آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سردیوں کے سیزن میں جب یہ درخت پتے جھاڑ دیتے ہیں، یہاں پاکستان میں خزاں کے موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب مجھے سمجھ میں آئی۔ یہاں پہ یہ سردی کے سیزن میں پتے کیوں جھڑ جاتے ہیں؟ ایک تو برف باری سے درختوں کے اوپر پتوں کی وجہ سے اگر برف باری ہوگی تو بوجھ زیادہ ہوگا، ان کی ٹہنیاں ٹوٹیں گی تو درخت کو نقصان ہوگا۔ درخت اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے پتے جھاڑ دیتا ہے تاکہ برف کم سے کم ان کے اوپر لوڈ ڈالے اور ان کا کم سے کم نقصان ہو۔ ایک وجہ درخت اس لیے پتے جھاڑ دیتے ہیں، یا اللہ میاں نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ درختوں کا کم سے کم نقصان ہو۔ دوسری وجہ، درختوں میں اگر پتے ہوں گے، اب میں سائے میں ہوں یہ تو سایہ زیادہ ہے، درختوں کے پتے جھڑ جائیں گے تو دھوپ زیادہ ہوگی۔ اب برف باری میں سردی میں دھوپ کی انسان کو زمین سے قریب کے پودوں کو ضرورت ہے۔ تو اللہ میاں نے یا درختوں نے خود سے سسٹم بنا دیا کہ چلیں انسان کے لیے اور دوسری مخلوق جو اس سائے میں جن کو دھوپ کی ضرورت ہے ان تک دھوپ زیادہ پہنچ سکے۔ پتے جھڑ گئے، اب وہ دھوپ کو نہیں روک رہے، وہ انسان تک پہنچ رہی ہے، جانوروں تک پہنچ رہی ہے، زمین تک پہنچ رہی ہے، اور خزاں کے سیزن میں پاکستان میں ان درختوں پودوں تک، چھوٹوں تک پہنچ رہی ہے جو بڑے درختوں کے نیچے پھیل نہیں رہے تھے۔ اب دھوپ ان تک بھی پہنچ رہی ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی خوراک دھوپ سے حاصل کر کے اپنے آپ کو سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے سردیوں میں کہہ لیں یا خزاں کے سیزن میں کہہ لیں، درختوں نے یا اللہ میاں نے پتوں کے جھڑنے کا سسٹم اس لیے بنا رکھا ہے تاکہ دوسری مخلوق کو سردیوں میں سردی سے بچایا جا سکے اور خزاں میں ان تک دھوپ کی پہنچا کر ان کو ترقی دی جا سکے۔ تو اسی لیے تو قرآن میں بار بار ایک آیت میں آتا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔